کامنی دیوی۔ جب ہم جادو جنات سے متعلق بہت سی کتابیں پڑھتے تھے تب بس پڑھنے کی حد تک دلچسپی تھی، جیسے جیسے وقت گزرتا گیا دلچسپی بھی بڑھتی گئی۔ پھر ایک نیا شوق دل میں پیدا ہوا کہ کیوں نہ کوئی جن قابو کیا جائے۔ مجھے یاد ہے کہ عملیات کی ایک کتاب میرے ہاتھ لگی جس میں سارے عمل مجرب عمل تھے۔ میں یہاں پر اس کتاب کا نام لکھنا مناسب نہیں سمجھتا۔ اس میں جتنے بھی عمل تھے وہ سب کے سب صحیح اور کتاب لکھنے والے صاحب کے آزمودہ تھے۔ اس کتاب میں بہت سے عمل ایسے بھی تھے جو کرنے مشکل ہی نہیں بلکہ مجھ جیسے انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ مجھے کسی آسان سے عمل کی ضرورت تھی۔ پہلی مشکل یہ تھی کوئی بھی عمل یا وظیفہ شروع کرنے کا وقت اور ساعت اور سمت کا تعین کرنا تھا، اور ان سب چکروں کا مجھے علم بھی نہیں تھا۔ جیسے ایک انسان کے پاس قلم تو ہو مگر اس کو لکھنے کا ہنر نہ آتا ہو۔ خیر دل کو یہ کہہ کر تسلی دی جا سکتی تھی کہ یہ سارے عمل ہی بیکار ہیں۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اس کتاب میں سارے عمل بالکل صحیح اور مجرب تھے۔ یہ بعد میں پتہ چلا جب کچھ سمجھ بوجھ آئی۔ خیر میں نے ایک عمل اس کتاب سے لیا۔ عمل یہ تھا کہ 4 تعویذ لکھ کر اپنی چارپائی کے چاروں پایوں کے نیچے رکھنے ہیں اور ایک مخصوص تعداد تک ایک وظیفہ کرنا ہے، پھر سو جانا ہے۔ رات خواب میں کوئی مخلوق آ کر آپ کو یہ بتائے گی کہ اس عمل کو آگے کتنی تعداد میں پڑھنا ہے۔ اب پہلی دفعہ کوئی عمل کرنا تھا تو ظاہری بات ہے ڈر بھی تھا۔ مسئلہ اپنی چارپائی کے پایوں کے نیچے تعویذات رکھنے کا تھا، اور یہی بات مجھے خوف زدہ کر رہی تھی۔ کہیں رات کو چارپائی الٹ ہی نہ جائے۔ اکیلا بھی تھا۔ میرے دماغ میں اچانک خیال آیا کیوں نہ یہ نسخہ کسی اور پر آزمایا جائے۔ یہ خیال آنا تھا کہ دل نے بھی کہا 2 بندے 2 ہی ہوتے ہیں۔ اب میرے دماغ میں اگلی پلاننگ تیار تھی۔ میں نے جلدی سے نیلی سیاہی سے 4 تعویذ تیار کیے، ساتھ ہی ایک چارپائی کا اپنے کمرے میں اضافہ کیا۔ اچھی طرح سے بستر تیار کیا اور پایوں کے نیچے تعویذ رکھے۔ کمرے میں عطر کا چھڑکاؤ کیا اور باہر سے دروازہ بند کر کے گھر سے نکل کر اپنے چچا زاد بھائی کے گھر آ گیا تاکہ اپنے کزن کو قائل کر سکوں کہ وہ رات کو میرے ہاں رک جائے۔ میں نے اسے یہ بتایا کہ چلو میرے ساتھ رات کو وہیں رکنا اور گپ شپ کریں گے۔ اس نے کہا کہ مجھے صبح صبح کام پر نکلنا ہوتا ہے اور تم تو ساری رات سوتے ہی نہیں اور میری نیند بھی خراب کرتے ہو۔ ایک بات جو میں یہاں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم دونوں کزن ہی نہیں بلکہ بہت اچھے دوست بھی ہیں اور ایک دوسرے کے رازدار بھی، دونوں ہم عمر بھی ہیں۔ یہی تھا کہ وہ جلدی سو جائے۔ بہرحال ہم دونوں چچا کے گھر سے اپنے گھر پہنچے، چائے وغیرہ پی کر اپنی اپنی چارپائیوں پر لیٹ گئے۔ میں نے اس سے کہا کہ تم آرام سے سو جاؤ، مجھے بھی نیند آ رہی ہے، تو اس کزن نے چونک کر مجھے دیکھا۔ آج خیر تو ہے نا سرکار، نیند آئی ہے؟ میرا راتوں کا جاگنا خاندان میں مشہور تھا۔ میں نے کہا یار آج کے بعد میں بھی وقت پر سویا اور جاگا کروں گا، اس لیے کوشش کرتا ہوں سونے کی، تم بھی سو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ پھر تم خود مجھ سے شکایت کرو کہ میں نے سونے نہیں دیا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے دل ہی دل میں عمل کے مطابق وظیفہ کرنا شروع کر دیا۔ پڑھتے پڑھتے میری آنکھیں بھی بوجھل ہونے لگیں، سر بھاری بھاری سا محسوس ہونے لگا۔ کب آنکھ لگی یاد نہیں۔ رات اچانک میری آنکھ چیں کی آواز سے کھلی۔ کمرے میں ہلکی روشنی کا بلب تھا جس کی روشنی میں نے یہ منظر دیکھا کہ کوئی چارپائی پر آدھا نیچے اور آدھا اوپر اوندھے منہ پڑا ہے اور اس کے منہ سے عجیب قسم کی آوازیں نکل رہی تھیں۔ اس وقت میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں، اور نہ ہی یہ پتہ تھا کہ جس شخص کو دیکھ رہا ہوں
وہ میرا کزن ہے۔ رات کو ہم اکٹھے سوئے تھے اور میں نے کوئی عمل بھی کیا تھا۔ اس قسم کی کوئی بھی سوچ میرے دماغ میں نہیں تھی، بس خالی دماغ تھا، جیسے ساری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کسی نے سلب کر لی ہو۔ شور مچاؤں، چیخ پڑوں، یہ ساری باتیں میرے دماغ میں کہیں پر بھی موجود نہیں تھیں، اور وہ میرا کزن مچھلی کی طرح میرے سامنے تڑپ رہا تھا، اور میں بالکل سون سکتے کی حالت میں بس اسے دیکھ رہا تھا۔ کب سارے گھر والے ہمارے کمرے میں داخل ہوئے اور کب میں ہوش میں آیا کچھ پتہ نہیں چلا۔ صرف اتنا ہی ہوش تھا کہ میری آنکھیں کھلی تھیں بقول گھر والوں کے۔ محلے کی مسجد کے امام صاحب نے ہمیں دم کیا تو ہم دونوں ہوش میں آئے، جبکہ میرا کزن تو بالکل ہی بے ہوش ہو گیا تھا اور میری صرف آنکھیں کھلی تھیں۔ مولوی صاحب نے ہمیں تعویذات دیے، پینے کے لیے دم والا پانی بھی دیا۔ مولوی صاحب کا کہنا تھا کہ کوئی چیز تھی جو لڑکوں کے ساتھ شرارت کر گئی۔ میں سوچتا ہوں کہ وہ جو بھی چیز تھی، چاہے عمل سے آئی تھی یا عمل ہی الٹ ہو گیا تھا، جو بھی تھا ہم بچ گئے۔ شاید اس دن آیت الکرسی کا حصار تھا جس کی بدولت ہم بچ گئے۔ مختصر یہ کہ یہ وہ پہلا عمل تھا جو میں نے اپنی زندگی میں کیا، جس کو کرنے کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ کوئی بھی عمل یا وظیفہ کرنے سے پہلے اچھی طرح سے یہ جان لیں کہ ہر عمل کی زکوٰۃ 7 گھڑی اور دن ہوتا، اور کسی سمت منہ کر کے کون سا عمل یا وظیفہ کرنا ہوتا ہے، یہ سب جانتے ہوئے کرنا چاہیے، ورنہ عمل نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ بغیر کسی استاد کے اجازت کے ہر عمل بیکار اور نقصان دہ ہے۔ یہ باتیں مجھے معلوم نہیں تھیں۔ یہ سب کچھ ہونا ہوتا تو میں کبھی بھی ایسا ہرگز نہ کرتا۔ بچگانہ سوچ تھی۔ خیر، اس دن کے بعد کبھی بھی میرا کزن میرے گھر نہیں سویا۔ کچھ عرصے بعد میں نے اسے یہ بات بتائی کہ وہ سب کیوں ہوا تھا، کس وجہ سے ہوا تھا، مگر اس نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر میں نے وہ کتاب نکال کر اسے دکھائی جس میں وہ عمل تھا۔ اس کو پھر میری بات کا یقین آیا۔ عرصہ گزر جانے کے بعد پھر سے جن قابو کرنے کا خیال آنے لگا۔ اب مجھے کسی ایسے بندے کی تلاش تھی جس کے پاس واقعی جنات ہوں، مگر ایسے لوگ تو لفٹ بھی نہیں کروایا کرتے۔ ایک دن گھر والوں سے جھگڑا کر کے میں گھر سے باہر نکل گیا۔ میرا رخ بوڑھے برگد کے درخت کی سمت تھا جو میرے گھر سے تھوڑا دور ہے۔ میں جب درخت کے نیچے پہنچ کر بیٹھا ہی تھا کہ میرے کانوں سے یہ آواز ٹکرائی، کیا تم مجھے کھانا کھلاؤ گے؟ آواز درخت کے پیچھے سے آ رہی تھی۔ کوئی تھا جو بالکل درخت کی دوسری طرف میری ہی سمت پیٹھ کیے بیٹھا تھا۔ میں اٹھ کر گھوم کر دوسری طرف گیا تو 2 بوڑھے آدمی تھے۔ ایک تو کھڑا تھا، دوسرا بیٹھا ہوا تھا۔ ان دونوں کی عمر تقریباً ایک جیسی ہی معلوم ہوتی تھی۔ میں نے سلام کیا تو جواب دینے کی بجائے اس بوڑھے شخص جو بیٹھا تھا کہا، مجھے کھانا کھلاؤ گے؟ مجھے غصہ آیا۔ عجیب آدمی ہے جو سلام کا جواب بھی نہیں دیتا اور کھانا کھلانے کی بات کرتا ہے۔ میں نے جیب سے 2 نوٹ 100 کے نکال کر اس کے سامنے کیے اور کہا، یہ لو بابا، کھانا کھا لینا۔ پیسے دیکھتے ہی بابا کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ بابا گھورتے ہوئے بلند آواز میں غصے سے مجھے کہنے لگا، مجھے معلوم ہے تیرے پاس بڑے پیسے ہیں، مجھے تیرے پیسے نہیں چاہیے۔ تو مجھے اچھا لگا۔ میں نے کبھی کسی سے کھانا نہیں مانگا، بس تو اچھا لگا تو میں نے تجھے کہا دیا۔ میرے خدمتگار کو بھوک لگی ہے۔ مجھے بہت تعجب ہوا۔ میں تو بابا کے سامنے بھی نہیں آیا اور نہ ہی مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ میرے علاوہ بھی کوئی اور برگد کے نیچے موجود ہے، مگر میں خاموش رہا، بابا سے کوئی سوال نہیں کیا۔ ایک خیال آیا کہ گھر لے جاؤں اور کھانا کھلا دوں، مگر گھر میں بھی تو شور مچا کر باہر سکون کے لیے آیا تھا، اور اب یہ بابا تھا جو کھانا مانگ رہا تھا۔ میں نے اپنے لہجے کو نرم کرتے ہوئے بڑے ادب سے کہا، بابا، آپ کو کھانا ہی تو کھانا ہے، آپ یہ پیسے رکھ لیں۔
اور کچھ دور ہوٹل ہے گاؤں کی سڑک پر، وہاں سے آپ کچھ بھی کھا لینا۔ بابا نے بہت غور سے مجھے دیکھا اور کہنے لگا، بچے میرے، مجھے تیرے گھر کی روٹی کھانی ہے، ہوٹل سے نہیں۔ اب میں حیران بھی تھا اور پریشان بھی تھا۔ بابا مجھے کچھ مشکوک سا لگنے لگا۔ حیرت کی بات تھی، کوئی راستے میں مل جائے، کوئی اجنبی، اور کہے کہ کھانا تمہارے گھر کا ہی کھانا ہے، عجب سا لگتا ہے۔ اور پھر یہ جگہ بھی گاؤں سے باہر تھی جہاں ہم تھے، کیونکہ میرا گھر گاؤں کے آخری حصے پر ہے، اس سے آگے کھیت اور پھر کافی دور دوسرا گاؤں ہے۔ میں نے بابا سے کہا، پیسے لینے ہیں تو لے لو، نہیں لینے تو آپ کی مرضی، میں جا رہا ہوں۔ اتنا کہتے ہی میں واپس مڑا ہی تھا کہ بابا نے کہا، جاؤ، جانا ہے تو، مگر یاد رکھنا تم مجھے پاگلوں کی طرح ڈھونڈتے پھرو گے اور میں تمہیں کہیں نہیں ملوں گا۔ میں نے بابے کی بات سن کر دوسرے کان سے باہر نکال دی اور گھر کے راستے پر چل پڑا۔ ابھی میں نے کھیت کی پگڈنڈی پر قدم رکھنے ہی والا تھا، قدرتاً میری نگاہ سامنے ایک گنڈلی مارے سیانپ پر پڑی۔ کافی لمبا اور موٹا سینپ تھا۔ ارد گرد نگاہ دوڑائی کہ کوئی پتھر یا ڈنڈا مل جائے، مگر کچھ بھی نہیں تھا سوائے چھوٹے چھوٹے پتھروں کے، جن سے اس سینپ کو مارا نہیں جا سکتا تھا، ہاں مگر بھگایا ضرور جا سکتا تھا۔ میں ایک ایسے ہی چھوٹے سے پتھر کو اٹھانے کے لیے اس طرف گیا جو مجھ سے 4-5 قدم ہی دور تھا۔ جیسے ہی پتھر اٹھا کر میں واپس مڑا تو سینپ غائب ہو چکا تھا۔ حیرت زدہ نظروں سے میں اپنے ارد گرد دیکھ رہا تھا کہ سینپ گیا کہاں۔ نہ تو یہاں لمبی گھاس تھی اور نہ ہی کوئی بل یا جھاڑیاں وغیرہ جہاں وہ چھپ سکتا۔ اچھی طرح سے ارد گرد کا جائزہ لینے کے بعد میں نے دوسرے راستے سے گھر جانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ بڑے بزرگوں سے سنتے آئے ہیں کہ بلی اور سینپ جس راستے سے آئیں اور راستہ کاٹ جائے تو اس راستے کو چھوڑ دینا چاہیے، اور ایسا بھی سننے میں آیا ہے کہ سینپ کو زمین بھی پناہ دیتی ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ یہ باتیں کہاں تک ٹھیک ہیں۔ بہرحال میں واپس پلٹا گیا۔ دور بیٹھے بابا پر نظر پڑی تو بابے کی وہ بات ذہن میں آئی کہ تو مجھے ڈھونڈے گا اور میں تجھے نہیں ملوں گا، اور پھر سینپ کا سامنے آنا اور غائب ہو جانا، شاید قدرت کی طرف سے کوئی اشارہ ہو کہ اس بندے کو کھانا کھلاؤ۔ یہ سوچ کر میں ان دونوں کی طرف بڑھا، چلو بابا، میں آپ کو اپنے گھر کا کھانا کھلاتا ہوں۔ بابا کو کوئی حیرت نہ ہوئی۔ میں جانتا تھا بچے تو پلٹ کر آئے گا، ضرور آئے گا، چل لے چل۔ بابا نے اپنے ساتھی کو اشارہ کیا تو وہ بھی ساتھ ہو لیا۔ ہم آہستہ آہستہ چلتے ہوئے گاؤں کی طرف بڑھنے لگے۔ بابا اور اس کے ساتھی نے سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے جو کافی میلے تھے۔ بابا کے چہرے کا رنگ بھی عجیب قسم کا تھا۔ منہ میں دانت 4 یا 5 ہوں گے جو کالے رنگ میں بدل گئے تھے، مجھے کچھ عجیب سے اور پراسرار سے لگ رہے تھے۔ دونوں بندے، دوسرا بابا ابھی تک خاموش تھا۔ میں نے یہ بات نوٹ کی تو اسے مخاطب کرتے ہوئے اس بابے سے اس کا نام پوچھا تو وہ خاموش رہا۔ بابا نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا کہ یہ میرا خدمت گار ہے، گونگا ہے، بول نہیں سکتا۔ میں نے بابا سے پوچھا، آپ کو پہلے کبھی میں نے اس علاقے میں نہیں دیکھا، آپ مسافر ہیں، کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جائیں گے؟ بابا نے کہا کہ تم مجھے پہلی اور آخری بار دیکھ رہے ہو، کہاں سے آئے ہیں یہ مت پوچھ، تجھ سے ملنے آئے ہیں۔ میں نے یہ بات سن کر دل میں کہا، یہ تو کوئی پیر بن رہا ہے، مجھے تو مشکوک لگ رہا ہے۔ چلو کوئی بات نہیں، کھانا کھلا کر چلتا پھرتا کرتا ہوں۔ اتنی دیر میں ہم گھر پہنچ گئے۔ میں نے گھر کے دروازے پر دستک دی تو میرے چھوٹے بھائی نے دروازہ کھولا۔ میں نے اس سے کہا کہ بیٹھک کا دروازہ کھولو۔
میرے ساتھ کچھ مسافر ہیں۔ دونوں کو اندر بٹھایا اور گھر میں کھانے کا بول کر میں واپس بیٹھک میں آ گیا۔ خاموشی سے بیٹھ کر بابا کی باتیں سننے لگا، جو میرے چھوٹے بھائی سے کہہ رہا تھا کہ تم کس کلاس میں پڑھتے ہو۔ بھائی نے بتایا کہ وہ میٹرک میں امتحان دے چکا ہے اور رزلٹ کا انتظار کر رہا ہے۔ آپ دعا کریں کہ میں پاس ہو جاؤں۔ بابا نے کہا کہ جاؤ سفید رنگ کا دھاگا لاؤ۔ میرا بھائی حیرت سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے آنکھوں سے اشارہ کیا کہ جاؤ، تو وہ دھاگا لے کر آ گیا۔ بابا نے کہا اگر دھاگے کا رنگ تبدیل ہو گیا تو پاس۔ سفید رنگ کا دھاگا میرے بھائی نے اپنی مٹھی میں لے کر مٹھی بند کر لی، جیسا بابا نے کہا۔ بابا نے کچھ پڑھ کر بند مٹھی پر پھونک ماری اور کہا اب مٹھی کھول دو۔ جیسے ہی بھائی نے مٹھی کھولی تو سفید دھاگا سرخ رنگ میں تبدیل ہو چکا تھا۔ مجھ سمیت میرا چھوٹا بھائی بھی حیران رہ گیا۔ اب مجھے کچھ سمجھ میں آنے لگا کہ بابے کے پاس ضرور کوئی علم یا جنات ہیں۔ میں نے بھائی سے کہا کہ یہ بات کسی کو نہ بتائے ہرگز، اور ساتھ ہی اسے باہر کھانا لینے بھیج دیا۔ میں جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور بابا کے پاس جا کر بیٹھ گیا تاکہ اپنے مطلب کی بات کر سکوں، مگر اتنی دیر میں چھوٹا بھائی کھانا لے کر کمرے میں آ گیا۔ ہم نے خاموشی سے کھانا کھایا، اس دوران کوئی بات نہیں کی۔ بابا نے جب کھانا کھا چکے تو بابا نے کہا دروازہ اندر سے بند کر، میں تجھ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے دروازہ بند کر دیا۔ بابا نے کہا ایک تیرا کام ہے، اگر میرا کام ہے تیرے لیے تیرا کام میں آسان کر دوں گا۔ تجھ کو وہ حاصل ہوگا جہاں تک پہنچنے کے لیے سالوں لگ جاتے ہیں، مگر میں سالوں کا کام دنوں میں کر دوں گا تیرے لیے، مگر تجھے بھی میرا کام کرنا ہوگا جو کہ تو ہی کر سکتا ہے۔ میں حیران تھا اور پریشان بھی کہ میں کیا چاہتا ہوں اور یہ بابا مجھ سے کیا کروانا چاہتا ہے۔ میں نے کہا بابا بھلا میں کیا چاہتا ہوں؟ بابا نے کہا تمہیں جن چاہیے، تم جن قابو کرنا چاہتے ہو۔ میں تمہیں ایک ایسی دیوی دان کروں گا کہ اس کی طاقت کا تم کیا کوئی بڑے سے بڑا سادھو سنگ فقیر بھی اندازہ نہیں کر سکتا، اور نہ ہی وہ کسی کے بیر میں آوے ہے۔ اب مجھے پکا یقین ہو گیا تھا کہ بابا کوئی جادوگر یا کوئی اور ہی مخلوق ہے۔ میں کسی سہمے ہوئے بچے کی طرح بابا کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ بابا نے کہا بچے ڈر مت، میں نے تجھے ڈھونڈا ہے، ایک ایسے انسان کو جو الٹا پیدا ہوا ہے۔ بول وقت نہیں میرے پاس، کیا تو اس کے بدلے میرا کام کرے گا؟ میں نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا بابا کیا کام ہے؟ ایک کپڑے کی پوٹلی بابا نے اپنے تھیلے سے نکال کر کہا اس پوٹلی پر 7 کنووں کا پانی ڈال کر اس کو کسی 8ویں کنویں میں پھینکنا ہے، بس اتنا سا کام ہے۔ بول بچے کیا تو یہ کام کرے گا؟ میں نے کہا پہلے آپ میرا کام کرے، پھر میں آپ کا کام کر دوں گا۔ بابا نے غضبناک نظروں سے میری آنکھوں میں جھانک کر دیکھا تو خوف اور دہشت سے میرے سارے بدن میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ میرے منہ سے نکل گیا ہاں میں کروں گا جو آپ کہیں گے، شاباش بچے۔ بابا نے پوٹلی میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا جب تم سارے کنووں کا پانی اس پوٹلی پر ڈال دو گے تو یہ پوٹلی کالے رنگ میں بدل جائے گی، پھر چاند کی 14ویں رات کو 8ویں کنویں میں پھینک دینا، تمہارا کام ختم۔ یاد رکھنا ہر صورت یہ پوٹلی کنویں میں ڈالنی ہے۔ میں نے حامی بھر لی۔ بابا نے پھر بات شروع کرتے ہوئے کہا اس کے بعد تمہارا کام شروع ہو جائے گا، میں تجھے دان کروں گا، ساری محنت میں کروں گا، بس آخری 7 دن تجھے اپنے منتر سے دیوی کو سواگت کرنا ہوگا، اور منتر تجھے تیرے تکیے کے نیچے سے مل جائے گا۔
جب وقت آئے گا ساری باتیں ذہن میں اچھی طرح بٹھا لو۔ بابا نے بات ختم کی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ ساتھ ہی خدمتگار بھی، اب تم باہر مت آنا، ہم خود جائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ دونوں دروازہ کھول کر باہر نکل گئے، اور میں سوچ رہا تھا جیسے یہ سب جھوٹ یا پھر خواب ہو۔ 3 یا 4 منٹ بعد میں گھر سے باہر نکل کر دیکھا تو دور دور تک کوئی نظر نہیں آیا۔ میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہمارے گھر گاؤں کے آخر میں ہے، جس کے آگے چھوٹا سا میدان اور پھر دور تک کھیت اور پھر دوسرا گاؤں ہے۔ یہ بالکل سچ اور حقیقت کی سٹوری۔ اب آگے کی کہانی کل، کیونکہ میں نے پہلی مرتبہ اس کو کہانی کی شکل دے رہا ہوں، تو ایسا ہے کہ لفظوں کی جادوگری سے ناواقف ہوں۔ جو حضرات اگر آپ آگے کی کہانی سننا چاہتے ہیں تو کمنٹس کریں، ورنہ یہیں ختم۔ شیئر کریں۔ شکریہ۔ جی جاری ہے۔ مزید اچھی ویڈیو کے لیے دیکھتے رہیں ہمارا یوٹیوب چینل عملیات کا بھنڈارا۔